اب خدا ان دو گروپوں کے ذکر کے بعد مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ اصلاً آپ اگر دین میں آنا چاہتے ہیں تو دین میں آنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح آپ دین میں آئیں کہ آپ کو یہ اس گروپ کی طرف یا اس طرح آپ کہیں پھنس نہ جائیں یا ایک ایسی چیز پیش نہ آئے کہ آپ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ تو یہاں خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا 208 آیت میں تمام ایمان لانے والوں کو خطاب ہے۔ اب ناس سے نکل آئی یہ بات، اب تمام لوگوں میں جو دو گروپ اللہ نے کیے تھے نفسیاتی طور پر وہ نہیں، اب ایمان لے آنے والوں کی بات ہے۔ ایمان تو لے آئے ہیں، مان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں، اور عملاً بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں، کیونکہ ہم پہلے شاید کسی نشست میں یہ عرض کر چکے ہیں آیت کے مطابق، وہ جو اعراب نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے کہا آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ اسلام لے آئے ہیں۔ تو ایمان کا جو درجہ ہے وہ اسلام کے بعد ہے، یعنی لیکن ابھی گنجائش ہے، شروع کیا ہے انہوں نے، عمل بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن خدا کریم ایمان کی ایک خاص کیفیت انسان سے مانگ رہا ہے کہ جب ایمان لانا ہے تو اس انداز میں مومن ہو تاکہ آپ کسی قسم کے حادثے کا اور ضلالت کا، گمراہی کا اور راستے سے پھسلنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو سلم میں داخل ہو جائیں، کافۃ، کافہ کے انداز میں۔ اب یہ کیونکہ لفظ ایسے ہیں جن کی تشریح تھوڑی چاہیے، اس لیے ابھی یہی سنیں، اور پھر آپ کو یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی یعنی یہ ایک عمومی روش ہے بہت سارے مفسرین میں کہ بس پچھلی تفسیر دیکھی یا پچھلا یا یہ ہے کہ جو لفظ ذہن میں ہے اسی کو، جو معنی ذہن میں ہے اسی کو لکھ دیا، یہ کہ تھوڑی سی اس لفظ کی تفصیل میں یا اس کو صحیح پرکھ کے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ ابھی آپ کو بالکل واضح عرض کروں گا کہ کیسے یہ ادھر ہوا پڑا۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کیا ہے؟ خود سلم کے بارے میں بھی مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس کا معنی ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں داخل ہوں، کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ ایمان میں داخل ہوں، اور کسی نے کہا ہے کہ امن میں داخل ہوں، امن اور آشتی میں داخل ہوں، یعنی جنگ اور جہاد اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ امن بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کا معنی کیا ہے۔ سلم قرآن میں سلام اور سلم کا اس لفظ جو ہے، خود اسلام کا لفظ بھی، حتیٰ یہ سب کے ساتھ وہ جو انسان اندرونی طاعت کا ایک انداز ہوتا ہے یا اندرونی طاعت کی کیفیت، یعنی انسان جب بالکل مطیع ہو، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا صرف بندگی خدا ہو کہ میں نے کھانا ہے تو وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے، سونا ہے تب جب اللہ نے اجازت دی ہے، جانا ہے وہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، کرنا ہے وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے، رکنا ہے وہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی زندگی کا سارا کام ہی بالکل طاعت پر مبنی ہو۔ اس طاعت کو کہتے ہیں سلم۔ اسلام یعنی اسلم یسلم، اسلام یعنی طاعت کو اپنانا، اسی طاعت کو اپنانا،
اسی طاعت کو اپنے لیے لے لینا کوشش کر کے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ جب ایمان لائے ہیں اے مومنین تو طاعت میں داخل ہو جائیں، اور وہ بھی کس انداز میں؟ کافتن، کافہ کی انداز میں۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کافافہ، باب ہے کافہ کا، کیا؟ کافافہ۔ کافافہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ کے انداز میں۔ کافافہ یعنی روکا، اس نے روک لیا، روکا۔ قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لیں۔ یا خدا کریم اور جگہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی آیات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کافافہ کا معنی پتہ چل جائے۔ کافافہ، اور پھر اس سے کیا بنے گا؟ اس میں فاعل کیا بنے گا؟ کافف، اور مؤنث کا پہلا صیغہ بنے گا کافہ، کافتن، کاففن، کاففان، کاففون، وہ کافف جو ہے وہ کاف بن جائے گا، کاف، پھر کافتن بن جائے گا، اور یہ اسی کافتن، اسی انداز کی ہی گفتگو ہے کہ وہی، یعنی رکاوٹ کے انداز میں آپ اطاعت کو اپنائیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس انداز میں مطیع بنیں کہ جو کسی قسم کی غیر اللہ کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو اس کے سامنے کیا بن جائے؟ وہ آپ کا ایمان رکاوٹ بن جائے، یعنی پکے پیڑے مومن بنے۔ خوب جیسے میں یہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں، مثلا یہ ہے کہ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یا اور ہے کہ جیسے یہ آیت سنیں، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، ان کی طرف دیکھو تو جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو یہاں بھی کفو کا کیا معنی یہ لیا گیا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں جیسے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ تو کفا یہ بمعنی رکاوٹ بنا، یعنی آپ اس انداز میں طاعت میں داخل ہوں کہ وہ طاعت رکاوٹ بن جائے کسی قسم کے غیر اللہ کے طاعت سے۔ یعنی صرف یک طرفہ نہیں ہے کہ آپ طاعت خدا تو کر رہے ہیں لیکن غیر اللہ کی طاعت بھی آ جاتی ہے درمیان میں۔ وہ بات بھی آ جاتی ہے جو غیر اللہ کی ہوتی ہے، جو آپ کی اپنی ہوتی ہے، جو کسی اور، یعنی کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی چیز ایسی بن جاتی ہے کہ جو اللہ کی طاعت سے رکاوٹ، بلکہ آپ ایسی طاعت اپنائیں جو یہ خود طاعت رکاوٹ ہو کسی بھی غیر کی اس سے، کیونکہ آیت کا آخر یہی بات دوسرے انداز میں کہ یعنی اگر یہ کافتن آپ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اسی آیت یعنی اس سے اگلی آیت کے اس میں موجود ہے، اس لیے اس کا معنی بہت آسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ معنی ہے اس کا اصلی، جو قرآن کی دوسری آیات کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعت میں داخل ہوں، اور وہ بھی ایسے پکے پیڑے کہ کسی اور کی طاعت کی طرف رخ جائے ہی نہیں، کسی اور کی بات ماننے کی طرف جائے نہیں، یا کوئی چیز بھی اس طاعت میں رکاوٹ نہ بنے، یہ خود طاعت سب چیزوں سے رکاوٹ بنے۔